گھر کا ایک کام، اندر پھر 3 کام، اور باہر کے ہمارے یہ کام کہ نیک لوگوں کی صحبت. پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی تیاری کر کے آنا. ایسے دن سے ڈر جانا جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہو، کہ ہم ہر ایک کام کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں. مقصد پھر کسی کی نظر میں اونچا ہو یا مقصد کم ہو، لیکن ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. اس انسان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد زندگی انسان کا قرآن کریم میں خود بیان فرما دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان و جنوں کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں. عبادت کا وقت کتنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت تب تک کرنی ہے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. گویا کہ مرنے تک کے لیے عبادت کا وقت ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے، اور جو گزارشات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر ہم جس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں وہ عبادت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عبادت گزار کسی اور طریقے کا بنانا چاہتے ہیں، اور معاشرے میں جو ہم عبادت گزار بن رہے ہیں یہ کسی اور جہت کی طرف ہم جا رہے ہیں. مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ معاشرے میں عبادت گزارے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے لگ جائے، یہ بندہ تلاوت کرنے لگ جائے، یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے، یہ چلتے پھرتے اللہ اللہ کرنے والا بن جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیک اعمال کا اثر معاشرتی زندگی میں جب تک ظاہر نہ ہو، ایک آدمی زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہا ہے اور اسی وقت کال آتی ہے تو جھوٹ بھی بول رہا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ وقت پر ان کو اجرت ادا نہیں کرتا ہے. تو ایک ہی وقت میں ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کو اس نوعیت کی برائی نہیں سمجھتا جو اس عبادت کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے کا آدمی بیٹھا ہے، ہمیں بڑی بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہے، لیکن کال آتی ہے تو وہ کوئی جھوٹ بات اس کو کہہ دیتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایسا نہیں ہے جیسا یہ بات کر رہا ہے. تو معاشرے کے اندر ان چیزوں کو جو ہم عبادت سمجھتے ہیں یہ تو نیک اعمال ہے. یہ یوں سمجھے جس طرح ایمان کا حسن ہے نیک اعمال اور عبادت. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہوگا تو عمل صالح اس کے ساتھ ضرور آنا ہی چاہیے. ایمان کے ساتھ نیک اعمال، عمل صالح، نماز، روزہ، تسبیحات، تلاوت، اذکار، یہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ وہ عبادت گزاری جب تک اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے، محارم سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کی جب تک فکر پیدا نہیں ہوگی تو ہم وہ عبادت گزار نہیں بنتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. جامع ترمذی کی یہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ اچھی باتیں سیکھے، فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، پھر مجھ سے یہ باتیں وہ سیکھ کر خود ان پر عمل کرے یا پھر آگے کسی کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے وہ باتیں سیکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ پر فعد خمسہ، آپ نے پھر ان کو 5 باتیں سکھائیں اور بتلائیں. ان میں سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اتقوا المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. ایک ہے عبادت گزاری، اس کو آپ یوں سمجھے دوسرے الفاظ میں
ایک ہے بنیاد اور ایک ہے سنگ بنیاد۔ صحابہ اکرام کے بارے میں جميع صحابہ اکرام بنیاد ہے دین کی، اور صدیق اکبر سنگ بنیاد ہے دین کی، سیدہ خدیجہ سنگ بنیاد ہے، حضرت علی سنگ بنیاد ہے، زید بن ثابت سنگ بنیاد ہے، جو ایمان لانے میں، مردوں میں، خواتین میں، بچوں میں، غلاموں میں جو سب سے پہلے جس نے وہ کام کر لیا وہ سنگ بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے سامنے نہر ہو، 5 مرتبہ غسل کرے، بتاؤ اس پر کوئی گندگی رہے گی؟ یا رسول اللہ نہیں رہے گی۔ تو اس 5 مرتبہ نماز سے جو نظافت ملنی ہے وہ اندر روح کو ملنی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی، ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔